السلام علیکم۔ آج کی ریسپی بہت ہی یمی ہے، بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے، اسپیشلی بچوں کی تو یہ بہت ہی فیورٹ ہے۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن نگیٹس۔ گھر پہ بنانا بہت آسان ہے، بازار سے ہم لے کے آتے ہیں جو بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم گھر بنائیں گے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی پسند سے ہم صاف ستھری چیزیں ڈالیں گے اور بہت زیادہ بن جائیں گے۔ ایک پاؤ ہم نے چکن لیا، ایک پاؤ میں 25 سے 30 نگیٹس آپ کے آسانی سے بن سکتے ہیں۔ ایک پاؤ آپ نے چکن لینا ہے بون لیس، اس کو چاپر میں اچھی طرح سے چاپ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک پاؤ قیمہ لے لیں، اس میں آپ نے 2 ڈبل روٹی کے سلائس ڈال دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چاپر نہیں تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے، گون لینا ہے آٹے کی طرح۔ میں نے 2 سلائس ڈالنے کے بعد اس میں 1 چمچ نمک، 1 چمچ کالی مرچ، آدھا چمچ میں نے اس میں لہسن پاؤڈر، آدھا چمچ ادرک پاؤڈر اور 1 چمچ میں نے سرخ مرچ پاؤڈر ڈالا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیا اور اس کو ہم آٹے کی طرح گوندیں گے 2 سے 3 منٹ۔ اس سے جو ہے یہ مکسچر جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا۔ اب اس میں نے 3-4 پتے جو ہیں وہ پودینے کے باریک کاٹ کے ڈال دیے ہیں اور 1 سبز مرچ، اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا، بڑا مزے کا لگے گا۔ اس کے بعد میں نے اس کا پیڑا سا بنا لیا ہے موٹا سا، اور اس کو بیلنے کے ساتھ میں نے روٹی کی طرح بیل لیا ہے، لیکن یہ موٹا ہونا چاہیے، روٹی کی طرح باریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب چھری کی مدد سے میں نے اس کی جو ہے وہ شیپس بنا لی ہیں۔ یہ جو سائڈ پہ میں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے، اس کو دوبارہ سے بیل کے اس کی شیپ بنائیں گے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اس طرح سے شیپ بنا کے میں نے اس کو پلیٹ میں رکھ لیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کسی بھی شیپ میں اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شیپ بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ بنا کے اس کو لمبے عرصے تک فریز کر سکتے ہیں، جب آپ نے فرائی کرنی ہو آرام سے نکالیں اور فرائی کریں۔ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں بچوں کو جو ہے وہ گھر پہ ہی ہر چیز بنا کے دیں۔ ریسپیز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں ریسپیز کو اور بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ گھر کی چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیلدی بھی ہوتی ہیں، صاف بھی ہوتی ہیں۔ باہر کی چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی یقیناً ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیزیں ہیں بہت صفائی سے بنی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں بنتی ہیں، تو بہت زیادہ مقدار میں جب چیز بنتی ہے تو وہ اتنی صفائی سے نہیں بن سکتی۔ نگیٹس کو فرائی کرنے کے لیے 1 انڈا لینا ہے، اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ دودھ ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد آدھا ٹیبل سپون نمک، آدھا ٹیبل سپون کالی مرچ پاؤڈر اور آدھا ٹیبل سپون ہی لہسن ادرک پاؤڈر جو آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یاد ہے کہ اس کو مکس بہت اچھی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں نگیٹس جو ہے وہ ڈپ کر لینے ہیں پہلے، اس کے بعد بریڈ کرمز میں نگیٹس ڈپ کرنے ہیں سارے ایک ہی دفعہ۔ آپ اس کو کر کے رکھ لیں، اس کے بعد آپ نے فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے جو آئل ہے وہ آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آئل بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ ہوگا کہ کیونکہ نگیٹس میں بریڈ کرمز لگے ہوئے ہیں تو یہ جلدی اوپر سے جل جائے گا، اندر سے کچا رہے گا، اور اس کا جو اوپر سے کلر ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو آئل ہے وہ ہلکا گرم ہو اور اس میں آپ نگیٹس ڈالتے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سائڈ سے 5 منٹ پکانا ہے، سائڈ پلٹ دینی ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی آپ نے 5 منٹ پکانا ہے۔ 10 سے 15 منٹ ٹوٹل جو ہے آپ نے اس کو پکانا ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر تک جو ہے وہ گل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ باہر سے یہ کرسپی ہوگا اور اندر سے جو ہے یہ بہت سافٹ ہوگا، بہت ہی مزے کا ہوگا۔ اتنا مزے کا ہوگا کہ آپ بازار سے کسی بھی کمپنی کا آپ لیں گے آپ کو اتنا مزے کا نہیں لگا جتنا یہ جو گھر کا بنا ہوا ہے آپ کو اچھا اور مزے کا لگے گا۔ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو کسی ریسپی کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ریسپی بناؤں جس میں بہت کم چیزیں استعمال ہوں اور وہ مزے کی بھی ہو۔ آپ کے پاس کچن میں جو بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ ہی بہت سی اچھی جو ہے وہ ریسپی بن سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔